بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ ہمارا 22واں پارہ ہے۔ اس سورت کے اندر، اس پارے کے اندر کتنے مضامین ہیں، آیتیں کیا ہیں، اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ احزاب 21ویں پارے میں شروع ہو چکی ہے، اور سورہ احزاب کے اندر کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی، اللہ سے ڈرو، اور کافرین اور منافقین ان کی آپ نہ سنیں، نہ ان کی اتباع کریں، نہ ان کی اطاعت کریں، نہ ان کی باتیں سنیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اس کے مطابق آپ فرمائیں۔ اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یہ نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے نبی کو اللہ نے کیسا مقام دیا ہے کہ یہ نبی مومنین کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی جو مقدس ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح آگے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے۔ اگر تم زندگیاں کامیاب گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کریں۔ اور 22ویں پاری کی آیت، پہلی آیت مبارکہ فرمایا کہ تم میں فرما بردار رہے، اور رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کے تم فرما بردار رہے، اطاعت کرتے رہے اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہاں مراد ہے ازواج مطہرات امہات المومنین۔ کہا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو انہیں دگنا اجر ملے گا۔ اب دگنا اجر ملنے کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً ہر شخص عمل کرتا ہے، اس کا عمل اسی کے مطابق ہے، مگر چونکہ یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، رسول کے گھر والے ہیں، اور یہ رسول اللہ کی پاک بیویاں ہیں، اس لیے ان کا اجر دگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم رکھا ہے، عزت کی روزی رکھی ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جہان بھر کی عورتوں سے ممتاز ہو، تمہارا رتبہ ان سب سے الگ ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور نرمی بات کرو، اور جو تم سے گھر کا کوئی سوال کرنے آئے اور کوئی نامحرم ہو تو ان سے تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ کچھ دل کے روگی ہیں جو لالچ کریں گے۔ ہاں، ان سے قولا معروفا، اچھی بات کہنے میں حرج نہیں۔ اگر تم نیکی کی دعوت دیتی ہو، اچھی بات کرتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر حضور کی گھر والیوں کو سمجھایا گیا ہے، لیکن اس کی وساطت سے ساری عورتوں کو پیغام دیا گیا کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرنے کے لیے آئے تو اس سے نرم بات نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی سختی کے ساتھ، درستی کے ساتھ، لہجہ تھوڑا سخت ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہماری بعض بہنیں بات کرتی ہیں نامحرم کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، شاپنگ سینٹر میں جا کر تو نرم گفتگو کرتی ہیں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نرم گفتگو نہ کریں، لوچدار لہجے میں نرمی نہ ہو، بلکہ کام سے کام ہو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو، کیونکہ کچھ دل کے روگی ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے فرمایا گیا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر بے پردہ عورتیں گھومتی تھیں، ان کی طرح مت گھومو، بلکہ نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اللہ کے، اے نبی کے گھر والوں، کہ تم سے ہر ناپاکی اللہ دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب یہاں اہل بیت میں کون شامل ہے؟ یقیناً میرے نبی کے ساتھ ساتھ مولا علی، سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا، مولا حسن، مولا حسین، لیکن ان کے ساتھ نبی کی بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کس سے بات کریں، گھر والی کیسی ہے تمہاری، تو مراد یہ تمہاری بیوی کیسی ہے، تو بیوی کا تعلق اہل بیت سے ہی ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات میرے نبی کی
मुक़द्दस बीवियां उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ, तो यकीनन उनका ताल्लुक अहले बैत से है। कुरान कहता है आले इब्राहिम आले मूसा के अंदर, तो इब्राहिम की जोजा भी है और मूसा की जोजा भी है, तो इसलिए आले मूसा कहा गया, आले इब्राहिम कहा गया, नबी के घर वाले कहा गया। तो पता ही चला कि अज़वाज मुतअद्दिद भी इसमें शामिल हैं। फिर फरमाया और तुम याद करो घरों में अल्लाह का जिक्र करती रहो, अल्लाह की आयतें पढ़ती रहो और हिकमत के साथ उसी की आयतें पढ़ो और हिकमत को पढ़ो। इन्नल्लाह करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशिआत, और रोने वाले गिड़गिड़ाने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, आजी करने वाले मर्द और आजी करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और खैरात करने वाले खैरात करने वालियां, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़ाकिरात, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजर अज़ीमा, तो हमने उनके लिए अजर तैयार कर रखा है, अजीम अजर है, मग़फ़िरत है, अजर अजीम का अल्लाह ने उनसे वादा फरमाया है। और यहाँ पर ही फरमाया कि जब तुम्हारे मामले में अल्लाह और उसके रसूल हुक्म दे दें, अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचने का तुम्हें हक नहीं है। अल्लाह का जो फैसला है, रसूलुल्लाह ने अगर फैसला कर दिया है, हकम जो है वो मुस्तफ़ा की ज़ात है, फैसले गुम्बद खज़रा के मकी करते हैं। हुज़ूर ने अगर फैसला फरमा दिया है तो अब ये उनके फैसला उनके हक में हो गया है, अब उन्हें भी सोचने के बारे में कोई गुंजाइश नहीं है जो नाफरमानी करेगा। यकीनन फरमाया यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ला दलाला मुबीना, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो यकीनन वो दूर की गुमराही में, खुली गुमराही में पड़ जाएगा। इसलिए हमें इसमें चाहिए कि रसूलुल्लाह के हुक्म को माने। हम रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की आखिर क्यों नहीं मानते। फिर फरमाया मा कान अलन नबी मिन हराजिन फीमा फरदल्लाहु लह सुन्नतुल्लाहि फिल लज़ीना खलो मिन क़ब्ल, नबी पर कुछ हर्ज नहीं है इस बात में जो अल्लाह उसके लिए मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह का दस्तूर चला रहा है, इनसे पहले जो गुजर चुके हैं, अल्लाह का काम मुकर्रर है, तकदीर है, वो लिख चुका है। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह उनके सारे कामों के लिए काफ़ी है। मा कान मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मा कान मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह फरमाता है, बहुत प्यारी आयत मुबारका, सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका है, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, व खातमन नबिय्यीन। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, कोई नया नबी तशरीह नबी नहीं आएगा। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। अब देखिए इतनी वाज़ेह आयत मुबारका है कि मेरे नबी के बाद अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, नबूवत का महल मुकम्मल हो चुका है। मेरे नबी नबूवत के महल की आखिरी ईंट हैं और मुकम्मल हो चुका है। हाँ, झूठे नबूवत के दावेदार पैदा होंगे, 30 दज्जाल आएंगे क़यामत तक, जो कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे, नबूवत का झूठा दावा करेंगे। कहते हैं हुजूर के ज़माने में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब और अस्वद अंसी, इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया था। बहरहाल क़यामत तक के 30 दज्जाल पूरे होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों बहुत कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। वसब्बिहूहु बुक्रत वसीला, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो और उसका जिक्र कसरत के साथ करो। वही है जो तुम पर दुरूद भेजता है और उसके मलाइका तुम पर दुरूद भेजते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि तुम्हें कुफ्र के अंधेरों से निकाला जाए और नूर की तरफ लेकर जाया जाए। वकान बिल मुमिनीना रहीमा, और मुसलमानों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। और उनके लिए मिलते वक्त की दुआ क्या है, वो सलाम है। तहियातुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, तो जिस दिन मिलेंगे यानी क़यामत के दिन उनके लिए सलाम है।
وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے اجر کریم، عزت والا مقام تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اس کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا سورج، ایسا سورج جو دلوں کو چمکا دے، ایسا سورج جو کائنات میں اسلام کی نور روشنی پھیلا دے، ایسا سورج جو تمہارے اندھیرے دور کر دے، ایسا بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ حبیب آپ کافرین اور منافقین کو چھوڑ دیں، ان کی نہ سنیں نہ ان کی اطاعت کریں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ ہی تمہیں ہر غم سے نکالنے والا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا ایک حکم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے منہ والے بیٹے تھے، اور ان کو لوگ کہتے تھے زید بن محمد، لیکن پھر قرآن نے کہا ان کے اصل باپوں سے پکارا جائے، تو کہا کہ بھئی زید بن محمد نہ کہا جائے بلکہ زید بن حارثہ کہا جائے۔ ان کی زوجہ تھی حضرت زینب، تو ناچاکی ہو گئی، بات طلاق تک آ گئی، طلاق دے دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ زینب سے نکاح فرما لیں، تو حضور نے دل میں سوچا اگر میں نکاح کر لوں گا تو لوگ کہیں گے بھئی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ بیٹا سگا ہوتا ہے، اب منہ بولا بیٹا جو ہے وہ سگے بیٹے کی قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے حضور نے اللہ فرماتا ہے آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا حکم ہے آپ نکاح فرما لیں۔ تو اس طرح پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ان سے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو دشمن اسلام ہیں، دشمن پیغمبر اسلام ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور معاذ اللہ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، دو باتیں اگر یاد رہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا ہے، اور اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کی عمر تھی 40 سال، تو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اور جب تک 25-26 سال تک وہ آپ کے نکاح میں رہی، میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 50 سال کی عمر تک ان کے ہوتے ہوئے میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اس نے جتنی شادیاں فرمائی ہیں ساری وہ کیا تھی، سیبہ تھی، یعنی شادی شدہ تھی۔ کواری ملی ہے تو صرف حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ملی ہے، باقی سب شادی شدہ تھی۔ حضور کی حکمت عملی تھی، بعض قبیلوں کو قریب کرنا تھا، اسلام کے قریب کرنا تھا، پیغام پہنچانا تھا، بہت ساری سماجی اور خاندانی اور تشریعی اور بہت ساری معاملات کی بنا پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، فرمایا کہ خواتین جو ہیں ان کے بارے میں حکم دیا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اپنے چہروں پر پردہ ڈال کر رکھیں۔ دیکھیں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پردے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے پر منہ ڈھانک کر رکھیں، اور پردے کا مطلب ہوتا ہے پردہ، ایسا نہیں کہ پرکشش ایسا لباس پہنا ہو کہ لوگوں کی توجہ جائے، یا جسم چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہو، بال چھلکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، یا بہت ٹائٹ ہو یا بہت خوبصورت ہو کہ جاذب نظر ہو، دلکش ہو کہ لوگوں کی نگاہ پڑ جائے، ایسا پردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا پردہ ہو، ایسا حجاب ہو کہ جس کے اندر خواتین چھپی ہوئی محسوس ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے سورہ احزاب کے بارے میں سنا ہے اور بہت سارے پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہمارا 23واں پارہ ہوگا، مگر پوری سورہ یاسین انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام مع الاکرام، اسلام زندہ باد۔